دوستو بات تھی اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا۔ یہ ہے کل اس سلسلے میں جو عرض کیا گیا تھا، میں اس کا پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اسلام کے حسن سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا تھا کہ اسلام کا ایک حسن تو یہ ہے کہ صدق دل سے ایمان لاوے، صدق دل سے اسلام قبول کرے، اور جس کی وضاحت یہ ہے کہ نفاق نہ ہو، کسی لالچ یا کسی خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ حسن اسلام کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور حسن اسلام کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر اور اسلامی احکام پر عمل کرتا ہو، جس کو مختصر لفظوں میں یوں عرض کر دیا جاتا ہے کہ امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا پابند ہو۔ اور تیسرا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ خلاف اولا اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی بچتا ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ یہ اب یہاں حسن اسلام سے کیا مراد ہے تو اس کی تعیین میں ذرا سا انتظار کیجیے۔ جب اس انسان کا اسلام حسین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر سیئہ اور ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے بات جو اس نے زمانہ کفر میں کیا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیے گا کہ احناف کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک اور اکثر شفاعہ کے نزدیک، جس کو کہہ دیتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک، یہ ہے کہ جب وہ اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرے گا، صدق دل سے اسلام قبول کرے گا، تو محض صدق دل سے اسلام قبول کرنے سے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی وضاحت اس طرح کر لیجیے گا کہ صرف کفر سے توبہ کافی ہے، اور ہر گناہ سے توبہ کرنا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے، اور ان کی دلیل ایک تو یہ حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے رسول اللہ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام تمام ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہیں؟ تو وہ بھی علی الاطلاق ہے۔ یہ ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ میں سے کے بعض لوگ جیسے کہ امام بیہقی اور امام حلیمی اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کفر سے توبہ شرط ہے، اسی طریقے سے پچھلے تمام گناہوں سے بھی توبہ شرط ہے، اور توبہ کے واسطے ایک یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچے، جس کو ہم نے کہا تھا امتثال اوامر اور اجتناب نواہی۔ یہ تو ان کے نزدیک حسن اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اوامر کا پابند ہو اور نواہی سے اجتناب کرتا ہو، اور صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اسلام اس نے قبول کیا ہو، اور کفر کے ساتھ ساتھ اس نے زمانے کفر کے گناہوں سے بھی توبہ کی ہو، تو اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے، ورنہ اس کے تمام گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک آیت شریفہ پیش کرتے ہیں، وہ فَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، اس میں پہلے تو توبہ ہے، اور پھر اس کے بعد آمنہ ہے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
تو وہ اس حدیث پاک کو، اس آیت شریفہ کو استدلال میں پیش کرتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. یہ ہے. اب اس سلسلے میں جمہور کی جو بات ہے وہی قابل قبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی برکت سے جس طریقے سے کفر کو معاف فرما دیتے ہیں اور کفر سے توبہ کی بنا پر اسلام کی برکت سے جیسے کفر کو معاف فرما دیتے ہیں، شرک کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طریقے سے کفر و شرک کے جو آثار ہیں ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہاں تک بات یہ پوری ہو گئی. یہ ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک دوسری بحث ہے. یہ تو بات قریب کل ہو بھی گئی تھی. اس کے بعد یہاں پر ایک دوسری بحث ہے کہ زمانے کفر کے گناہوں کا تو حکم معلوم ہو گیا. اب زمانے کفر کی نیک اعمال اور صالحات اور نیک اعمال کا کیا حکم ہے؟ یہ یہاں پر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اسی حدیث پاک میں ایک جملہ اور ذکر کیا جاتا ہے، وَيُكْتَبُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ، وَيُكْتَبُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ، یعنی اس کے تمام گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھ لیے جاتے ہیں. اسلام لانے کے بعد جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے وہ تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو اس نے کی تھی. اس حدیث پاک سے میں یہ ٹکڑا ہے جو دوسرے طرق سے مروی ہے اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو اس میں نقل نہیں کیا ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کفر کے اعمال صالحہ پر اور نیک اعمال پر اسلام لانے کے بعد اجر ملتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے. یہ اب اس میں پھر دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ زمانے کفر میں اس نے جو اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعمال اسی وقت قبول کر لیے ہیں. اسی وقت وہ اعمال قبول کر لیے ہیں. اور ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ تمام طاعات اور عبادات موقوف رہی، یعنی اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا تو اس کو کچھ نہ ملتا، اعمال صالحہ کا کوئی اجر نہ ملتا. اور اگر اس نے وہ اسلام کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تو اب اس کو اس کے زمانے کفر کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ملے گا. کہ یکتب لہ کل حسنۃ زلفہا، یہ ہے جو اس نے نیک عمل کیا ہے وہ اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے. یعنی جب اس کا اسلام حسین ہوتا ہے، جب اس کا اچھا اسلام ہوتا ہے. یہ ہے بات. اچھا، یہ ٹکڑا امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک میں روایت نہیں کیا ہے بلکہ چھوڑ دیا ہے. یہ ہے بات. اچھا، اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ حکیم ابن حزام ایک مشہور صحابی ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زمانے جاہلیت میں صدقہ بھی دیتا تھا اور صلہ رحمی بھی کرتا تھا اور غلام بھی آزاد کرتا تھا، تو کیا اسلام لانے کے بعد مجھ کو میرے ان نیک اعمال کا کوئی ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اسلمت بما اسلفت. تو اس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے اسلمت مع ما اسلفت، یعنی تو ان طاعت اور عبادتوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا جو طاعت اور عبادات تو نے زمانے کفر میں کی ہیں. یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے بھی کہ زمانے کفر کی حسنات کا بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، اسلام کے بعد تو ملتا ہے. یہ ہے.
اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص ہے جس کا نام جدعان ہے، وہ بڑے نیکی کے عمل کیا کرتا تھا، خیرات کے عمل کیا کرتا تھا، اور وہ اسلام لائے بغیر ہی وفات پا گیا، تو کیا اس کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ السلام علیکم۔ السلام بھیا، میں اب کہرانا ہوں، تو کیا ان کو ان کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ یہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ بدلے کے دن تم میرے خطا اور میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا تو اس کو اس کے زمانے کفر کی طاعت و عبادات کا، بلکہ وہ روزہ بھی رکھتا تھا، تو ان کا ثواب ملتا ان کو۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے۔ بہرحال یہ 3 حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کفر کی نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے، یہ ہے۔ لیکن جمہور علماء یوں فرماتے ہیں کہ زمانے کفر کی طاعت اور عبادات پر ثواب کا ملنا یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے، دین کے اصول کے خلاف ہے، اس واسطے اس کو زمانے کفر کی طاعت و عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ادھر تو یہ حدیثیں ہیں اور ادھر وہ اصول بیان کرتے ہیں اور پھر ان حدیثوں کا جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو باب ہے، یہ باب ہے، اس حدیث کا تو کوئی جواب شاید دیا نہیں شراح نے۔ وہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت حکیم ابن حزام کی، تو اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا کہ اسلمت ببرکت ما اسلفتا، کہ تو ان نیک اعمال کی برکت سے اسلام میں داخل ہوا جو نیک اعمال تو نے زمانے کفر میں کیے تھے، زمانے کفر کے نیک اعمال کی بدولت ہی تجھ کو اسلام کی توفیق ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں وہ، یہ ہے۔ اچھا خیر، اب دلائل تو اسی طرح کے ہیں، لیکن اس سلسلے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بحث کی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور اکثر شراح نے اسی کو لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں صالحات اور حسنات 2 طرح کے ہیں، ایک تو ہے عبادات اور ایک ہے عبادات کے علاوہ۔ اب عبادات کے علاوہ جن کو طاعات کہہ لیا جائے، یہ قربات کہہ لیا جاوے، اور یہ ان کو کہا لیا جاوے کہ حسن اخلاق، حسن معاشرت، حسن معاملہ، عدل انصاف وغیرہ، ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے عبادات۔ تو جو عبادات ہیں، مثلا کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا حج کرتا ہے، یہ عبادات ہیں۔ تو چونکہ ان کے واسطے ایمان شرط ہے اور نیت شرط ہے، اور ایمان ہے نہیں، اور ایمان کے بغیر نیت بھی معتبر نہیں ہے، چونکہ نیت کیا کرے گا وہ اللہ کے لیے، اللہ کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کو وہ مانتا بھی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو بھی اللہ کو ماننا معتبر نہیں، اللہ کا ماننا بھی معتبر نہیں ہے۔ اس واسطے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے لیے نیت کیا کرے گا، اس کی نیت کیا کرے گا وہ؟ اس واسطے چونکہ اس کے واسطے ایمان بھی شرط ہے اور نیت بھی شرط ہے، جیسا کہ معلوم و مشہور مسلم بات ہے، تو طاعت و عبادات کا تو اس کو ثواب نہیں ملتا، نہ اس کا ثواب اس کو دنیا میں ملتا اور نہ اس کا ثواب اس کو آخرت میں ملتا۔ البتہ اس کے علاوہ جن کو ہم کار خیر کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم حسن اخلاق یا رفاہی کام کہہ سکتے ہیں، تو ان کا ثواب اس کو دنیا میں بھی ملے گا، ان کا اجر کہہ لیجیے گا، ان کا اجر اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا اجر اس کو آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو حلیم و بردبار ہے، جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، تو یہ حلم ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی بنا پر اس کو دنیا میں بھی اجر
اس کا ملے گا، اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا، اور کس طرح ملے گا میں بھی بتاؤں گا وہ۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر وہ غلام آزاد کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ رفائی کام کرتا ہے جن سے انسان اور جانور وغیرہ نفع اٹھاتے ہیں، تو اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا فائدہ اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس کے اندر حسن معاشرت ہے، اور حسن معاشرت کا جو ایک جامع اصول ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے طرز عمل سے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیے گا۔ یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اب حاصل کیا ہوا مختصر لفظوں میں کہ عبادات کا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، البتہ طاعت و قربات، اور ان کی طاعت و قربات کی تفصیل آپ کے سامنے آئی، ان کا ان کو اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اب دنیا میں کیا اجر ملے گا؟ تو دیکھو جو بھی اس کا اجر اور فائدہ ہے وہ اس کو دنیا میں ملے گا۔ دنیا کا جو اجر اور جو فائدہ ہے، مثال کے طور پر متکبر انسان ہے، اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ اور انسانوں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ، اور متواضع انسان ہے، اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ اور انسانوں کے نزدیک بھی پسندیدہ، تو یہ ثمرہ اس کو حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بخیل ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے، اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ اور لوگوں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ، اور سخی ہے تو اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ اور لوگوں کے نزدیک بھی پسندیدہ۔ تو بہرحال اس کا جو صلہ اس کو ملنے والا ہے دنیا میں وہ اس کو ملے گا، یہ ہے۔ اب آگے چلیے گا آپ، دیکھو ایمان کی جزا جنت ہے، اور جنت ایمان کا بدلہ ہے، اور اعمال سے جنت کے درجات اور جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن نفس جنت جو ہے وہ ایمان کی جزا ہے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجئے گا کہ جہنم جو ہے وہ کفر کی جزا ہے، کفر کی سزا ہے، اور کفر کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کفر کے سبب وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ اور جہنم کے جو عذاب ہیں وہ اعمال کی سزا ہے، اعمال کی سزا، ایک سزا تو کفر بھی ایک گناہ ہے اس کی بھی سزا ہے، اور مزید اعمال کی بھی سزا ہے۔ تو اگر اس کے پاس کچھ بھلے کام ہوں گے اور گناہ کے کام کم ہوں گے اور بھلے کام ہوں گے، تو اس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اس کو اعمال حسنہ کا، اعمال صالحہ کا، طاعت و قربات کا دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں اس لیے بھی آ جانی چاہیے کہ ان طاعات کے واسطے نہ ایمان کی شرط ہے اور ان کے واسطے نہ نیت کی شرط ہے، اس واسطے ان کے لیے ان کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور عبادات کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں عبادات کا ایک جو ضمنی سا فائدہ ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے، مگر بھوکے رہنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا، آج بھی وہیں کے وہیں رہ گئے، لیکن آج آگے تک بڑھ سکتے ہیں، اب آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور اس کے بعد یعنی اسلام کے اچھا ہونے کے بعد، اور یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ صدق دل سے اسے اسلام قبول کر لینا اور صدق دل سے ایمان لے آنا یہی مراد ہے، اس لیے کہا گیا اور اس کے بعد پھر حساب ہے، اور اس کے بعد پھر برابر سرابر ہے۔ قصاص کا ترجمہ میں نے ایک تو حساب کر دیا اور ایک قصاص کا ترجمہ کر دیا میں نے برابر سرابر۔ یہاں قصاص سے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، اور حساب کیا ہے اور برابری کیا ہے؟ تو الحسنۃ بعشرۃ امثالھا الی 700 ضعف، اور میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے۔ والسیئۃ بمثلھا الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اور اس کا بھی میں ترجمہ نہیں کرتا، اس کا آپ کو علم ہے۔ بس اتنی بات یہ ہے کہ اگر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے تو پھر اس کی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر معاف نہ کیا جاوے اور اس کا بدلہ دیا جاوے گا تو اس گناہ کا جتنی سزا بیٹھتی ہے وہی دی جاوے گی، 2 گنی 3 گنی یا اس سے زیادہ نہیں دی جاوے گی۔ اور اسی طریقے سے حسنہ کا کم سے کم بدلہ 10 گنا ہوگا، اور 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات
ترجمہ تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے بات سمجھ ہی لی، لیکن اس کے بعد جو بات میں نے کہیں اور تو نہیں پڑھی، البتہ مفتی سعید صاحب پالنپوری کی تحفۃ القاری میں نے پڑھی ہے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ دو اعمال کے علاوہ کے لیے ہے، دو اعمال کے علاوہ دوسرے تمام اعمال کے لیے ہے۔ دو اعمال کیا؟ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کہ اس کا کم سے کم بدلہ 700 گنا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرما دے وہ الگ ہے، اس کا کوئی حساب نہیں کتنا عطا فرما دے۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ روزہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاتبین فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ عمل کا پوری طریقے سے کسوٹی پر پرکھ لیتے ہیں اور میزان عدل پر تول لیتے ہیں، یعنی اپنے علم سے وہ اخلاص جو بھی تو اس کے مطابق اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں، کن حالات میں اس نے کیا، کس اخلاص کے ساتھ اس نے کیا، اور کس صدق کے ساتھ اس نے کیا، تو ان سب کے مطابق اس کا حساب لکھ لیتے ہیں۔ لیکن روزے کے خانے میں صرف روزہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب نہیں لکھتے فرشتے، بلکہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود عنایت فرماتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ یہ بات ہوگی، یہ تو حدیث یہاں تک ہو گئی، اور اگلی حدیث کی آپ صرف تلاوت کر لیجئے گا، چونکہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی لفظ نیا نہیں ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشرة امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها۔ اللہ حافظ۔